میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا موضوع ہے والدین کی شان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور یہ ارشاد فرمایا، والدین کی خدمت کیجیے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کس کے لیے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچا اور وہ اس کے باوجود ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک یمنی آدمی کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ محترمہ کو اٹھائے ہوئے ہے اور یہ اشعار پڑھتا جاتا ہے، میں اس کے لیے سواری کا اونٹ ہوں، جب سواری کو ڈرایا جائے تو میں ڈرتا نہیں۔ پھر اس نے کہا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں اے میرے پیارے دوست، تو کسی غلط فہمی میں ہے۔ مقبلہ ہے، تیری والدہ نے تقریباً 9 ماہ تک تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر اور قدم قدم پر آہیں پھرتی رہی، پھر بھی تو ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طواف میں مصروف ہو گئے اور مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا فرمائیں اور پھر فرمایا، اے ابن موسیٰ، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں اس سے قبل کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، خواہ ساری عمر بھی ان کی خدمت میں لگا رہے۔ میں انہی الفاظوں سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین۔